بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کی مدد کے لیے یہودیوں کے ایجنٹ یہودی لابی متحرک ہو چکی ہے امریکہ سے۔ ہوا یہ کون ہے، یہ بندہ کون ہے جو ان کی مدد کو آیا ہے، اور پاکستان میں کون ہے جو اس خبر کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کی ہو گیا، اب دستار عیدی سے زیادہ بڑا رول جو ہے وہ پلے کر دیا عمران خان صاحب نے۔ تو وہ کیا ہے، یہ ساری بات گفتگو بڑی مزے کی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ جب آپ کے بچوں کے جو ننیال ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ وہیں پہ پل بڑھ رہے ہوں، تو پھر وہ جو ہے نا، وہ کیا ان کے سسکرام تھا گولڈ سمتھ، وہ یہودیوں کے ویسے ہی گاڈ فادر ٹائپ تھے، سرمایہ کار بندہ ویسے ہی گاڈ فادر ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا پھر جب ان کے داماد کی باری آئے گی یا ان کے نواسوں کے باپ کی باری آئے گی اور وہ تلا جا رہا ہوگا، اس کی کوئی برا مطلب ہے کوئی بستی ہو رہی ہوگی، تو پھر ریسکیو کرنے انہوں نے ہی آنا ہے، تو وہ آئے۔ وہ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ پہلی بات یہ سن لیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہوئی۔ زیادتی یہ ہوئی کہ انہوں کو وٹ تھا، ان کو غصہ تھا کہ یار کہ میں اتنا بڑا ہینڈسم وزیر اعظم ہوں دنیا کا، مجھ سے زیادہ ہینڈسم وزیر اعظم نہ پاکستان کی ہسٹری میں آیا نہ دنیا کی ہسٹری میں آیا، اور میں ایک بڑی مشہور شخصیت ہوں، سیاستدان بننے سے پہلے ہی میں تو جناب سندھ میں میرے بینڈ بجتے تھے، میرے مراد گیت گائے جاتے تھے، اور میری کیا زینت امان سے لے کے پتہ نہیں کون کون سی میری فین ہوا کرتی تھی۔ تو ان کی انا بہت بڑی ہے اس معاملے میں۔ تو اگر وہ ایک بڈھا بابا 70-80 سال کا بلکہ 90 سال کا جو بائیڈن، وہ فون نہیں کر رہا وزیر اعظم صاحب کو، تو وہ پھر جو اینکر تھی CNN کی، اس نے شرارت کی، زیادتی کی، اس نے مطلب ایک مرے نو مارے شاہ مدار، یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چھیڑنے کے انداز میں انہوں نے کہا کہ وہ تانوں پھر سنیا وہ کوئی فون شون والی گل کی تھی، انہوں نے کہا وہ مصروف ہوں گے، پھر غصہ چڑھ گیا خان صاحب کو۔ خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ جاہل، اگنورنس، مطلب ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ پھر خان صاحب نو پتہ چلیا کہ یار یہ تو بڑی غلط ہو گئی ہے، تو پھر رشین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے پھر یو ٹرن ایک مشہور زمانہ لیا کہ نہیں وہ پالیسی ٹھیک ہے جو بائیڈن دی، امریکہ دا انقلاب والی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے خود کہہ رہے تھے، لیکن جب وہ بمب وجے آگوں کہ جناب کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے میرا مطلب بادشاہ سلامت، فائن منو نہ منو، امریکہ بادشاہ سلامت دنیا کی واحد سپر پاور ہے، تو وہ یو ٹرن لینا پڑا۔ تو ہوا یہ کہ ان کو غصہ تھا CNN کو یا امریکنز کو کہ ساڈے پریزیڈنٹ نو جاہل کہتا، یعنی کہ پریزیڈنٹ کو بھی اور وزیر خارجہ کو یک نہ شد دو شد دونوں نو کہتا پاگل جاہل۔ تو انہوں نے پھر وہ کہہ لیں کہ اپنا غصہ نکالنا شروع کیا۔ ایک آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کا کہیں پہ بھی نام آئے تو، اور پاکستان کی فوج کا کہیں پہ بھی ذکر ہو، تو کسی ایک منہ ایسا ہے دنیا میں جس کے منہ سے کوئی خیر کی بات نہیں نکلتی۔ طارق فتح اس کا نام ہے، وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستانی ضیاء الحق کے دور میں دوڑ کے چلا گیا تھا۔ یہ بات سننی ضروری ہے، ورنہ آپ کو یہ بات جو ہے میں پراپر ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، یہ سیاق و سباق بتانا ضروری ہے۔ اسی طرح کی ایک امریکن پروفیسر ہے جارج یونیورسٹی کی، کرسٹن فیئر ان کا نام ہے، وہ ان کو بلایا CNN نے، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تو بڑی عجیب و غریب باتیں کی ہیں، تجزیہ نگار ہے اور وہ بڑی چیمپئن ٹائپ ہے سیکیورٹی کی، وہ اپنی طرز کی پاکستان کے لیے طارق فتح ہیں، ان کے منہ سے بھی پاکستان کے لیے کبھی خیر نہیں نکلی۔ تو ان کو بلانا بیسیکلی یہ جرنلزم نہیں تھی، یہ بیسیکلی ایک دوسرے کے ہمارے صدر کو کہا اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ لاگت بازی جو ہوتی ہے نا، مخاصمت وہ والی تھی۔ تو اس میں انہوں نے آ کے یہ بات کہہ دی کہ ہی از ناٹ ریلیونٹ پرسن، کہ وہ جو بائیڈن صاحب فون نہیں کر رہے تھے، خان صاحب بہت غصے چ رہے، تو ان کا غصہ جائز ہے۔ تو وہ اس نے آگے سے کہا کہ جی کہ میں چونکہ پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتی ہوں اور اتنی میں زبانیں بول لیتی ہوں پاکستان کی، پتہ نہیں کڑی کوئی 4-5 زبانیں وہ بول لیتی ہیں خاتون، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، وہ بتا رہی بات کہ دیکھیں وہ ریلیونٹ پرسن ہی نہیں ہے، ہی از ناٹ ریلیونٹ پلیئر، مطلب وہ عبداللہ کی ہوں جی بغانی شادی بھی عبداللہ دیوانہ، اس طرح کی بات انہوں نے کہی کہ انہوں تو کوئی منہ نہیں لاتا، اور ان کی اوقات تو حیثیت تو اسلام آباد کے میئر جتنی بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی، یہ زیادتی کی انہوں نے۔ زیادتی اس لیے کی، ایک تو وہ ہمارے جیسے تیسے ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، وہ RTS کے بٹھانے کے بعد وزیر اعظم بنائے گئے ہوں، وہ ڈیجورو ہوں یا ڈیفیکٹو ہوں، ڈیفیکٹو ہی سمجھ لیں آپ، کیونکہ پاکستان کی
ساری سیاسی پارٹیوں کا اتفاق نہیں ہے. ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہی کہہ لیں, ویسے تو ڈیجورو ہیں, یعنی جائز ہیں, یعنی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ وہ RTS بیٹھا تھا, کوئی انکوائری نہیں ہوئی, تو لہٰذا ان کی قانونی حیثیت ہے, وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. بطور پاکستانی مجھے سخت اس بات کا دکھ ہے کہ یہ CNN نے کہہ دیتا یار وزیر اعظم صاحب نے, تسی بھی اپنے صدر کو فون کر لیا یار, ایک فون کرن دا کہ مسئلہ کوئی, لیکن نہیں. تو جواب میں انہوں نے لاگت بازی شروع کر دی اور کرسٹل فیئر سے تجزیہ لینا وزیر اعظم صاحب کے بارے میں, یہ زیادتی تھی. ہم جانے, ہمارا وزیر اعظم جانے, ہمیں پتہ ہے وہ کتنے ریلیونٹ ہے کتنے نہیں ہیں, یہ ہمارے گھر کی بات ہے. یہ باہر سے اگر کوئی آئے گی نا بات, آپ کا بیٹا چرسی بھی ہو نا, اس کو کوئی چرسی کا تو دکھ ہوتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کی کوئی اوقات ہے نہیں ہے, میئر کی اتنی اوقات ہے یا نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, تہاڈا کی مسئلہ ہے. تسی فون کرنا کرو, نہیں کرنا بہتیاں گلاں نہ کرو. لیکن وہ انہوں نے کٹ لگنی شروع ہوگی وزیر اعظم صاحب کی. مجھے یہاں پہ ایک اور بات یاد آ رہی ہے, وہ جس طرح ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ کی مثال دینی تو پاکستان کی دے دی, تو یہ بیسیکلی اسی طرف اشارہ تھا کہ ریلیونٹ پلیئر تو اور ہے, لیکن یہ فیصلہ کرنا ہمارا ہے, کام ہے, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ زیادتی کی بہت زیادہ کٹ لگ رہی تھی وزیر اعظم صاحب کی. پریشر میں آ گئے, پریشر میں آ کے اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے یہودی لابی کی کہ وہ کیا کر رہی ہے. بھائی نے شکایت کی تھی, اپنے سارے اسٹوڈنٹ کی تھی ہوگی یار, تو بھائی نے تو بستی ہو گئی. یہ میں ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ, یہ اس طرح ضروری نہیں کہ ہوا ہو, لیکن کوئی نہ کوئی چینل چھڑا, کوئی نہ کوئی خدمات حاصل کی گئیں. وہ ہوتے ہیں نا, آپ نے مراسی رکھے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی تھوڑی سی مرابطہ کانڈ لگ رہی ہوئے تو وہ مراسی جو ہے نا, واہ چوئی صاحب تے چاہ گئے. تو اس طرح کی جو جعلی قسم کی تعریفیں ہوتی ہیں نا, وہ تعریفیں شروع کروانے کا ایک پروگرام شروع کیا گیا. کلین بیک یہ ایک جرنلسٹ ہے, 1.5 ملین ان کے وہ ہیں ٹویٹر پہ فالوور ہیں, اور ان کے بارے میں نے انہوں نے نا کوئی 2-4 ٹویٹ کیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان تے گریٹ, اگر وہ نہ ہوتا تو ہمارا, جب وہ افغانستان میں کام کر رہے تھے ان دنوں جب یہ انخلا ہوا ہے تو انسانی زندگیاں خطرے میں تھیں, یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا, اگر عمران خان نہ ہوتا تو ہم رڑ گئے تھے, وڑ گئے تھے, مر گئے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. 3-4 ٹویٹ ہیٹ اوپر نیچے ٹھوکے اور کہا کہ جی کہ عمران خان کے ساتھ اگر کسی کو کوئی پرسنل مسئلہ ہے تو وہ میں جناب, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی زیادتی کر دی عمران خان صاحب نے. کسی ڈھنگ کے آدمی سے کروانی تھی اس طرح کی کمپین, یا اس طرح کی وہ جو ہوتی ہے نا PR شپ جس کو کہتے ہیں, یا جس کو کہتے ہیں وہ شخصیت نہیں, وہ کیا کہتے ہیں, مہم اس طرح کی جو ہوتی ہے, اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال وہ کروانی تھی تو کوئی ڈھنگ کا بندہ دیکھ لیتے یار, کوئی تھوڑا $1,00,000 ہی لا دیتے. چھالاں مارنیاں سی بڑے جرنلسٹوں نے, لیکن ان کو ملا بھی تو کون ملا, ایک ایسا بندہ جو یہودی لابی سے کہا جاتا ہے, خود بھی کہتے ہیں کہ یہودی ہے. آپ گوگل پہ جائیں, کلین بیک کو ٹائپ کریں, کہانیاں نکلنگیاں. مطلب یہ کہ یہ پہلی بات کہ یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے. 1994 میں یہ کوئی نشہ کرتے تھے, اور پھر ریکور کیا انہوں نے, علاج وغیرہ کروایا, اور پھر اس کے علاوہ ان کے بارے میں امریکہ بھر میں مشہور ہے, کتاباں لکھ دیتی نے کہ یہ جو ہے وہ سازشی مفروضے بیان کرتے ہیں. اور یہ تھے بھی کن کے جی, ریپبلکن کے تھے, یعنی ٹرمپ والے گروپ کے, جو اس وقت حکومت ہے اس کی مخالف پارٹی جو ہے. تو یہ ڈیموکریٹس کی حکومت ہے, وہ ریپبلکنس کے گروپ میں ہوا کرتے تھے. اب کہتے ہیں کہ جی میں نے چھوڑ دیا. ریڈیو پہ پروگرام کرتے ہیں بنیادی طور پر, کسی دور میں یہ فاکس نیوز میں بھی رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں مشہور ہے, یہ نیگیٹیوٹی بڑی ان کے بارے میں پائی جاتی ہے. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو یہ 2-4 باتیں ملیں. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ جو ہے نا, اب یہ آپ کا ہنسا نکل جائے گا اس بات کے اوپر, کہ براک اوباما, یہ ان کے بارے میں انہوں نے جو تھی اپنے شو میں یہ والی بات کہی, اور پھر وہ کئی جگہ پہ کوٹ ہوئی. یہ پرائیویٹ حکومت خانے بنا رہا ہے, یہ اس کا پلان ہے, اور اس میں اپنے سیاسی مخالفین کو بند کر کے تو پھینٹ لگایا کرنی ہے. ایک یہ انہوں نے بات کہی. دوسری بات انہوں نے اسی طرح کی کہ جی کہ امریکہ جو ہے وہ اس کی جو ترقی پسندی ہے وہ اس کے لیے کینسر ہے. اور پھر یہ کہ براک اوباما منہ سے تو کہتا ہے, اب اے فنکاری چیک کرو, یہ اتنا رہا وہ صابر چاکر,
میں نے کہا سوری صابر شاکر صاحب لیکن میں ایم ہی گل کرتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ براک اوباما، یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹڈ ہے کہ براک اوباما منہ سے تو کہتے ہیں کہ یہ جو سفید فام امریکن ہیں یہ ہم سب برابر ہیں، لیکن یہ سفید فام کو بہت برا سمجھتے ہیں دل ہی دل میں. یعنی جس بندے کو دل والی تار آ جائے، دل والی تار، تو وہ پھر میرا مطلب ہے وہ بارے کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ٹائپ ہیں، خود بھی وہی ہیں، اور مطلب کہ یہ عمران خان صاحب کی مطلب وہ کہتے ہیں کہ حمایت میں اترے ہوئے ہیں. تو اس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں خواجے دا گواہ ڈڈو. تو اب اس کا ترجمہ اگر آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی کوئی مطلب تشریح جو ہے وہ کرنی ہے تو وہ تھوڑی مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا. اگر نہیں پتہ تو کسی جو آپ کا کوئی دوست ہے باپ پنجابی ہو، یار دوست، اس سے پوچھ لیں کہ خواجہ دا گواہ ڈڈو کیا ہوتا ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا جو بات ساری کی ساری کہ عمران خان صاحب کو مدبرانہ بیہیو کرنا چاہیے، تدبر کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. ایک فون کے چکر میں آپ ذلیل ہو رہے ہیں اور وہ مطلب غصہ نکالتے ہیں، وہ آگے سے آپ کے اوپر غصہ نکالتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ پروپیگنڈا مشین ایک ہائر کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک 2 نمبر سے مشین ہائر کرتے ہیں جس کے یہودیوں کے ساتھ کوئی رابطے بھی ہیں، تعلق بھی ہیں، اور وہ یہودی لابی کا بندہ کہا جاتا ہے. وہ اگر آپ کے لیے ایکٹیو ہوا ہے تو حضور آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا نازک ہے. لوگ آپ کو پاکستان میں ڈاکٹر اسرار جیسے اور ڈاکٹر حکیم محمد سعید صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں شکوک و شبہات رکھا کرتے تھے. وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ کو یہودیوں نے لانچ کیا ہے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیا ہے. نیتوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے. آپ کی حرکتیں ویسی بھی جو ہے وہ مشکوک ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی خیر والا کام تو ہو نہیں رہا، تو لہٰذا کوئی ڈھنگ کا بندہ ڈھونڈ لیتے اس پروپیگنڈے کے لیے. اور پاکستان میں کم کنے چکیا ہے ARY ماشاء اللہ، مطلب سونے پہ سہاگا، ایک کی کہتے ہیں ایک اونج سونی تو ستی اٹھی. تو یہ آپ کا حال ہے آپ کی کمپین کا. تو بہرحال یہ جناب صورتحال ہے. خان صاحب اگر آپ تھوڑا سا صبر سے کام لیں اور پالیسیاں ٹھیک رکھیں تو اس طرح کی جو ہیں وہ صورتحال سے بچا جا سکتا ہے. تدبر کے ساتھ چلیں.